بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام احران میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام راحیل اور ان کے والد کا نام یعقوب تھا۔ حضرت یعقوب کنعان سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے، جہاں یوسف کی زندگی کا طویل عرصہ گزرا۔ سفر کے دوران آپ کی والدہ راحیل اپنے دوسرے بیٹے بنیامین کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے پردہ کر گئی۔ کنعان پہنچ کر ان کی خالہ سوتیلی ماں نے ان کی پرورش کی۔ لیا نے حضرت یوسف اور بنیامین کو اپنے بچوں سے زیادہ توجہ دی تاکہ ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت یوسف کی عمر 7 سال ہوئی تو ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام نیند سے جاگے تو وہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا جان، آج رات میں نے ایک بڑا خواب دیکھا کہ جس سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب جو یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشانی ہے، جس کی مجھے ہمیشہ توقع رہی ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، تم پر اور اہل قوم پر اپنی نعمت اسی طرح کرے گا جس طرح اس سے ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار علیم اور حکیم ہے، مگر یاد رکھنا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے حسد کریں اور تمہارے خلاف ہو جائیں، کیونکہ حضرت یوسف اور بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھی اور وہ بن ماں کے رہ گئے تھے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، چونکہ باپ کی اسی محبت کی وجہ سے بھائیوں نے اس کو باپ سے جدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ ان کو باپ کی محبت میسر آ سکے، ایک دن وہ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے کہ کل وہ ہمارے ساتھ جنگل میں چلے اور وہاں گھومے پھرے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے خیالات کا علم تھا اور ان کے خطرناک عزائم کا بھی خیال تھا، اس لیے وہ یہ کھل کر بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں یوسف کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور مجھے یہ بھی خیال ہے کہ کہیں تم اس کے خیال سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے پاڑ کھائے۔ اس پر یوسف کے بھائی چپ نہیں رہے اور کہنے لگے کہ ہماری شجاعت اور خیال کے بنا بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے تو وہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ ایسا نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسے تیسے کسی طریقے سے انہوں نے یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے پر اپنے باپ سے اجازت لے لی اور اپنے والد کو راضی کر لیا۔ دوسری صبح وہ اپنے بھائی کو لے کر ابھی وہ کنعان سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے اور ان کے چہرے پر غصہ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے لگے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے اور التجا کی کہ وہ اسے قتل نہ کرے، لیکن حسد کی نگاہ نے ان کو اتنا غافل کر چکا تھا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم یوسف کو قتل نہیں کرتے ہیں، کہیں آس پاس دیکھ کر کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو چلتے چلتے وہ کنعان کے کنویں پر جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت التجا کی اور روتے رہے کہ مجھے مت پھینکو، لیکن ان کے بھائیوں نے حسد کی نگاہ سے دیکھا اور ان کو ارادہ کیا کہ وہ انہیں قتل کر دیں گے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور برہنہ کر کے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ پھر سوچنے لگے کہ ہماری باپ کا دل یوسف کی محبت سے خالی ہو جائے گا، اور اب ان کی محبت
یوسف کے بجائے ہم سارے بھائیوں میں آ جائے گی۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے، لیکن تقدیر ان کی بے عقلی پر ہنس رہی تھی۔ جب اندھیرا چھا گیا اور سورج ڈوب گیا تو یوسف کے بھائی روتے روتے اپنے والد کے پاس گئے۔ وہ قمیض جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی، جس پر انہوں نے بکری کا خون لگایا ہوا تھا، اور کہنے لگے کہ بابا وہی ہوا جس چیز کا آپ کو ڈر تھا۔ جب ہم لوگ تیر کا مقابلہ کر رہے تھے تو ہماری نظر یوسف سے ہٹ گئی، اور اتنے وقت میں ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کیا اور اس کو کھا گیا۔ یہ قمیض اور ہماری روتی ہوئی آنکھیں اس کی گواہ ہیں۔ تاہم ہم صحیح بھی کہیں تب بھی آپ ہماری باتوں کا یقین نہیں کریں گے۔ تاہم ان کے والد یہ سوچ رہے تھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوچ رکھا ہے جو وہ ہو کر رہے گا، اور کہنے لگے کہ تمہاری حسد کی نگاہ نے تم لوگوں سے یہ کام کروایا ہے، تاہم میں اس پر صبر اختیار کرتا ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اپنے مستقبل اور اپنے باپ کی حالت کے بارے میں سوچ کر فکر مند ہو رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے بے قصور ہونے پر احساس ہو رہا تھا، اور ان کا دماغ مختلف خیالات کی ضبط میں تھا۔ اتنے پر ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ اس سرزمین پر پہنچا، اور ان لوگوں نے وہاں آرام کرنے کا سوچا اور اپنے ایک غلام کو وہاں پانی لے جانے کا حکم دیا۔ اور جب وہ غلام نے کنویں میں بالٹی پھینکی اور واپس کھینچی تو اس نے دیکھا کہ پانی کے بجائے ایک خوبصورت لڑکا اس کے ساتھ لٹک کر آ رہا ہے، جس کا چہرہ چاند کی مانند تھا۔ اس غلام کی راحت اور مسرت نہ رہی، اور اس نے بآواز بلند آواز سے کہا کہ ادھر آؤ، دیکھو میں نے ایک لڑکا جو کہ کنویں میں سے نکالا ہے۔ یہ سنتے ہی قافلہ کنویں کے کنارے آ پہنچا اور دیکھا۔ اتنے میں اگلے دن اس کے تمام بھائی ادھر پہنچے اور یہ دیکھنے آئے کہ یوسف کے ساتھ کیا بنا۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یوسف ایک قافلے کے ساتھ ہے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو گم ہو چکا تھا، اور یوسف سے بھی کہا کہ اگر تم نے ان کو کچھ بتایا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کا غلام تھا۔ تو اتنے میں قافلے والوں نے کہا کہ اگر تم اس غلام کو بیچنا چاہتے ہو تو ہم اسے لینے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر قرآن مجید کے مطابق قافلے نے ان کو 20 دینار دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 دینار میں خرید لیا، اور اپنی منزلیں طے کرتے ہوئے وہ قافلہ مصر جا پہنچا، اور انہوں نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو کم قیمت میں بیچ دیا، وہاں پر مصر کا بادشاہ عزیز مصر ہے، اور عزیز مصر نے اپنے بیوی سے کہا کہ یہ بچہ بہت خوبصورت اور نیک ہے، اور انہیں کہا کہ اس بچے کا تمام خیال رکھو، اس کی تربیت اچھی کرو اور اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے آئندہ سود مند ثابت ہوگا، نہیں تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بہت بڑا مقام حاصل ہوا، ان کو تمام غلاموں پر پورا اختیار تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں پلے اور وہیں پر جوان ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام روبرو نوجوان تھے، اور جو ان کو دیکھتا وہ ان پر دیوانہ ہو جاتا، اور اس پر عزیز مصر کی بیوی جو کہ زلیخا تھی، ان کا دل حضرت یوسف علیہ السلام پر آ گیا تھا، اور وہ کسی طریقے سے چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس آ جائیں۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اور اپنے دماغ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ سب کچھ اپنے دماغ سے نکال دے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ انہوں نے ایک موقع دیکھا اور اپنے دل کی بات حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ ان کی پرورش یہ ناگوارا کرتی تھی، تو انہوں نے زلیخا سے منہ پھیر لیا اور بے اپنائی دکھائی۔ حضرت
اور زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بے توجہی بہت بری لگی اور ان کی آگ بھڑک اٹھی، اور انہوں نے کسی طریقے سے ایک موقع دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا اور اپنائیت کا مطالبہ کیا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھا اور بھاگنے لگے اور دروازہ کھولنے لگے کہ کوئی دروازہ کھل جائے اور وہ یہاں سے نکل جائیں، لیکن وہ نکل ہی رہے تھے کہ پیچھے سے زلیخا نے ان کی قمیض کو پھاڑ دیا، اور اتنے میں عزیز مصر بھی وہاں پہنچ گئے اور وہ یہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں زلیخا نے یہ کہا کہ یہ میرے ساتھ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ گار ٹھہرانے لگی، اور اس پر عزیز مصر نے بھی یوسف علیہ السلام پر شک کرنا شروع کر دیا۔ اس پہ کئی غلاموں نے بھی زلیخا کا ساتھ دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب، میرا پروردگار میری مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا، اس پر ایک بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ بچہ میری گواہی دے گا۔ وہ بچہ ابھی 2 ماہ کا تھا، اس کو بلایا گیا اور اس نے گواہی دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہ گار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ اس میں 2 ماہ کے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی، اور وہ بچہ بولنے لگا، اور تمام لوگ حیران رہ گئے کہ یہ 2 ماہ کا بچہ کیسے بول سکتا ہے اور یہ گواہی کیسے دے سکتا ہے۔ اس پر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان کے نجات سے چھڑایا اور قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہاں پر کچھ قیدی تھے جنہوں نے خواب دیکھا، اور انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس پر تمہیں جلد پھانسی دے دی جائے گی اور تمہارا دماغ پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اور اس پر عزیز مصر نے بھی یہ ایک خواب دیکھا، اور جس میں 7 موٹی تازی گائیں ندی سے نکلیں گی، اور ایک سوکھی دوبی پتلی گائیں ان کو مار دیں گی اور کھا جائیں گی، اور تھوڑی دیر بعد دریا کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اور اس نے اپنے یہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بڑے بڑے تعبیر بتانے والے لوگوں کو بلایا، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر کو جان نہ پہنچا۔ اس پر ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر باہر لایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی 7 سالوں میں مصر میں قحط چھوڑا جائے گا اور لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی، جس میں عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو منتخب کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام خوابوں کی تعبیر بیان کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو راہ حق کی طرف بلایا اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اتنے پر ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا اور شادی کر لی۔ آپ کی بیوی کا نام زینب تھا، جن سے آپ کے 2 بچے، جن کا نام مانسہ اور ابراہیم رکھا گیا۔ اتنے میں عزیز مصر بھی وفات پا چکے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، اور زلیخا بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اور وہ محتاج ہو چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ تھے، اور حضرت زلیخا رستے میں، اور ان سے کسی نے کہا کہ رستے میں بیٹھ جاؤ، کیا پتہ عزیز مصر کی تم پر نظر پڑ جائے اور وہ تم پر رحم کھا لے۔ اور اسی طریقے سے وہ عزیز مصر کی اس پر نظر ڈل گئی، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو اپنے محل میں بلایا، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تب بری بلاؤں میں مبتلا تھی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اتنے میں عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
جس میں زلیخا نوجوان ہو چکی تھی اور ایک کنواری لڑکی کی طرح بن گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی۔ اور اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے شہر میں قحط چھا گیا اور کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب نے اپنے بچوں کو حکم دیا کہ وہ عزیز مصر جائیں اور عزیز مصر کے بادشاہ سے کچھ رقم اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آئیں۔ اتنے میں وہ تمام 8 کے 8 بھائی عزیز مصر پہنچ گئے، اور عزیز مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ اتنے میں اس نے کہا کہ ہم لوگ 9 بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا 9واں بھائی کدھر ہے؟ اگلی دفعہ آؤ تو ان کو ساتھ لے کے آنا، اور ان کو کچھ کنک دے دی، اور ان کی جو رقم انہوں نے ادا کی تھی وہ بھی واپس کر دی۔ اتنے میں تمام بھائی ادھر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو کنک بھی دے دی گئی ہے اور کچھ رقم بھی نہیں لی گئی، اور اتنے میں عزیز مصر کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ بہت خوش نیک دل انسان ہے، اور انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے، اور تاکہ ہم اور کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آ سکیں۔ اسی طرح ان کے والد نے اجازت دے دی، بن یعقوب نے اجازت دے دی، اور انہوں نے کہا کہ تم سب لوگ الگ الگ دروازے کے ذریعے عزیز مصر جانا، اور وہ لوگ مصر جا چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے بہت اہتمام کیا، ان کو کھانا کھلایا، اور بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا بنیامین کو اپنی تمام در حقیقت بتا دی کہ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے اور ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں سے ملے اور اپنے تمام بھائیوں کو اپنی در حقیقت بیان کر دی۔ ان میں سے ان کے بھائی رو رو کر گر گڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہماری سزا دے دیجیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ چونکہ بن یعقوب کو اب نظر نہیں آتا تھا، اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کرتا ان کو دیا اور کہا جا کر یہ والد کے چہرے پر رکھنا تو ان کو نظر آنے لگے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان کو کرتا ان کے سر پر رکھا تو ان کو نظر آنے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی لوگوں کو راہ حق کی طرف بلایا اور ایک اللہ کو ماننے کی تلقین کی، حالانکہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن انہوں نے خوش دلی کے ساتھ معاف کر دیا۔